سوچ اور عمل، تحریر ابو یحییٰ۔ 2/3 شب گزر چکی تھی اور میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بیچ میں پانی پینے کے لیے اٹھا۔ والدہ کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ دیکھ لوں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اندر جھانکا تو محسوس ہوا کہ ان کے کمرے میں بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ میں انہیں چادر اڑانے لگا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آج گولی کھانا بھول گئی ہوں، اس لیے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ میں ان کی ٹانگیں دبانے وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اطمینان سے سو گئیں تو میں اٹھنے لگا اور اسی عمل میں میرا چشمہ میرے گھٹنے تلے آ کر ٹوٹ گیا جو میں نے اتار کر نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے لمحہ بھر رکے تو میں نے کہا یہ تو آپ کے ساتھ بہت بری ہوئی۔ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اعلیٰ ترین درجے کی نفلی عبادت میں مشغول تھا، ایک طرف نماز تہجد اور اس کے ساتھ ماں کی خدمت، وہ بھی ان کی تکلیف کے لمحات میں، لیکن آپ کو اس کا کچھ اچھا بدلہ نہیں ملا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے، ہاں لمحے بھر کو یہ خیال آیا تھا، مگر پھر مجھے محسوس ہوا کہ نئے چشمے کا یوں ٹوٹ جانا کوئی نقصان نہیں بلکہ نقد انعام ہے۔ یہ میری عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے۔ بظاہر میری نظر کا چشمہ ٹوٹا ہے، مگر اس کے بدلے میں مجھے وہ نظر عطا کر دی گئی ہے جو شب کی سیاہی میں مجھے جنت کا روشن نظارہ کرا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگلے ہفتے مجھے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مجھے کوئی خاص نقصان نہ پہنچا۔ میں اس لمحے اگر منفی انداز فکر کا شکار ہو جاتا تو خدا سے بدظن ہو کر اپنی محنت ضائع کر بیٹھتا اور دنیا اور آخرت کی نہ جانے کتنی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اٹھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر اور تورات، تحریر ابو یحییٰ، آواز مونا شیخ۔ مسلمانوں میں ایک روایت بہت مشہور ہو گئی ہے جس کی بنا پر یہ خیال عام ہے کہ سابقہ انبیاء کی کتب کا مطالعہ گناہ ہے۔ روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت عمر نے تورات کا ایک نسخہ عربی میں لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر سنانے لگے، جس پر آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بعض انصاریاں ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر نے آپ کو توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے، مگر در حقیقت یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ اس کا ایک راوی جابر الجافی محتمم بالکذب ہے، جس کے بعد یہ روایت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بالفرض اس روایت کی کوئی حقیقت ہوتی تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوتا کہ آخری شریعت کے بعد کسی اور شریعت کی پیروی جائز نہیں۔ اگر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے کے الفاظ سے یہی بات واضح ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پہلو سے یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کی طرف دیکھا جائے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا۔ اس وقت سب سے بڑا کام قرآن مجید کو محفوظ کرنا تھا، اس لیے احادیث تک کو لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایسے زمانے میں حضرت عمر جیسے آدمی کا قرآن کے بجائے کسی اور چیز میں لگنا کسی صورت درست نہیں تھا۔ چنانچہ کسی پہلو سے بھی یہ روایت کوئی اصولی ہدایت نہیں دیتی۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں دور صحابہ سے لے کر آج تک اہل علم قدیم صحف سماویہ کو پڑھتے اور نقل کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ آج بھی کسی طالب علم کا قدیم کتابوں سے دین حق کی سچائی اور کسی نصیحت اور نیکی کی بات کا نقل کرنا کسی پہلو سے غلط نہیں۔ دل و نظر کا سفینہ
संभाल कर ले जा। तहरीर अबू याह्या। असरे हाजिर में मीडिया की तरक्की ने इंसानी ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा कर दिया है। इस इनकलाब को वकूफ़ पज़ीर होने से रोका जा सकता है और ना ऐसा करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ की मीडिया के इस दौर में अशद ज़रूरत है वो ये है कि सफ़ाए दिल को उस ग़लाज़त से महफूज रखने की सही की जाए जो निगाहों के रस्ते इंसान के अंदरून तक रिसाई पा लेती है। कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन से रंग व आहंग और साज़ो आवाज़ की जो यलकार दिलो दिमाग पर होती है वो हैरान कुन हद तक मौसर है। इससे कब कि एक फ़र्द ये जान सके कि इसके साथ क्या मामला हो रहा है बहुत देर हो चुकी होती है। लुत्फ़ व सुरूर का मतलाशी टीवी, डिश और केबल के चैनल और इंटरनेट की वादियों में आवारा फिरते फिरते अपने बातन की पाकीज़गी खो देता है, ये जाने बगैर कि किस मताए बेबहा से वो हाथ धो बैठा है। इंसान के वजूद में निगाह कल्ब का दरवाज़ा होती है। हर आने वाला इसी रास्ते से नेहा खाना दिल का मेहमान होता है। ये दरवाज़ा अगर हर किस व नाकस के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो गो आँख रोशन रहे मगर पाकीज़ी कल्ब की रोशनी से इंसान महरूम हो जाता है। 2000 साल कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने निगाह की इस गैर मामूली अहमियत के पेश नज़र इरशाद फरमाया था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। आज ईसा के नाम लेवाओं ने निगाह की आलूदगी के वो असबाब मुहैया कर दिए हैं जिसके बाद दिलो नज़र का सफ़ीना बचा ले जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। पनाह सिर्फ उस शख्स के लिए है जो निगाह के दरवाजे पर खुदा खौफी की तलवार लेकर बैठ जाए। जो ऐसा ना करेगा वो उस दोशीज़ा की तरह पछताएगा जो ज़माने की हवा से बेपरवाह होकर शहर की रौनक देखने निकली, मगर रात गे जब घर लौटी तो अपने वजूद की सबसे कीमती शय अपनी इस्मत गंवा बैठी थी।